جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ بشرا بی بی کی رہائی یا علیمہ خان اور عظمل خان کی ضمانتوں پر رہائی یا عمران خان کا میڈیکل بورڈ بننا یا عمران خان کی ملاقاتوں سے پابندی ہٹنا یا عمران خان کو جیل میں جو ان سے سہولتیں لی گئی تھیں ان سہولتوں کا واپس ملنا، اس کا ڈیل سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ایک خاص منصوبے کے تحت یہ حکومت خود بھی اور اپنے بھونپوؤں سے، بھونپو وہ ہوتے ہیں جو لاؤڈ سپیکر ہوتے ہیں جو آپ کی بات کو آگے پہنچاتے ہیں، اپنے بھونپوؤں سے اور خود بھی ایک بات پھیلائی جا رہی ہے کہ ڈیل ہے، ڈیل کے تحت بشرا بی بی رہا ہوئی ہے۔ ان ساروں کے لیے عرض یہ ہے کہ آج بشرا بی بی پشاور ہائی کورٹ پہنچی، اور پشاور ہائی کورٹ اس لیے پہنچی کہ مجھے حفاظتی ضمانت دی جائے تاکہ مجھے کسی اور کیس میں کوئی گرفتار نہ کر سکے۔ اب اگر ڈیل ہوتی تو بشرا بی بی کو پشاور ہائی کورٹ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو گرفتاری کا کیوں ڈر ہوتا؟ اور پھر یہی نہیں، علی امین گنڈا پور پہنچے، ان کے وکیل پہنچے اسلام آباد ہائی کورٹ، اور انہوں نے درخواست دی علی امین گنڈا پور نے کہ مجھے عمران خان سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ اگر کوئی ڈیل ہوتی تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو پہلے عمران خان سے مسلسل مل رہے تھے، ان کو ملنے میں عدالت کا سہارا کیوں لینا پڑتا؟ اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن مختصر بات یہی ہے کہ ڈیل نہیں ہے، ڈیل نہیں ہے، نہ کوئی سیٹلمنٹ ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں، اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ حکومت سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے جا رہی ہے، یعنی ایک قانون سازی کرنے جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد بڑھائی جائے، لیکن اس قانون سازی کی آڑ میں، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا اور کئی بار بتا چکا ہوں، کہ حکومت کی خواہش ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی ہے، جس میں اب جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر ہیں، اس کی تعداد بڑھائی جائے اور 5 کی جائے، تاکہ حکومت کے جو تاثر ہے کہ حکومت کے من پسند کے جج بھی اس میں شامل ہو سکے۔ کون؟ جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال مندوکیل۔ اس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف پر جو بظاہر لگ رہا ہے کہ کوئی سختیاں کم ہوئی ہیں، کوئی ڈیل ہے، کوئی سیٹلمنٹ ہے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ ایک تو جس سے بھی پتہ کیا، زیرو ٹالرنس ہے ابھی، اور پھر جو حالات نظر آ رہے ہیں، جو واقعات سامنے آ رہے ہیں، مطلب انتظار پنچوتا 8 اکتوبر سے لاپتہ ہیں اور ابھی تک لاپتہ ہے۔ عمران خان کے فوکل پرسن تھے، اور ان 3 لوگوں میں شامل تھے جو یہ طے کرتے تھے کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے کس نے ملنا ہے، اور بشرا بی بی کے جو وکلا ہیں ان کو یہ لیڈ کر رہے تھے۔ تو اگر کوئی ڈیل یا سیٹلمنٹ ہوتی تو یہی کہیں سے نمودار ہو جاتے۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی چودھری اجاز کی اہلیہ نے جو خوفناک انکشافات کیے ہیں کہ کیسے ان کے گھر پر چھاپا پڑا اور کیا کیا ہوا، وہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ چکے ہیں۔ تکلیف یہ ہوتی ہے کہ ہم ماؤں، بہنوں اور بیٹیاں بھی اب محفوظ نہیں ہیں، اور وہ لوگ جو ایک فریال تالپور پر آج بھی تڑپ رہے ہیں اور ایک مریم نواز پر آج بھی تڑپ رہے ہیں، وہ سارے چپ ہیں۔ اور مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح پی ٹی آئی کے ایم این اے حاجی امتیاز کی اہلیہ نے سوشل میڈیا پر کچھ چیزیں ڈالی ہیں، بیان نہیں میں کر سکتا کیا کیا ہے۔ پھر میرے علاقہ حافظ آباد میں 2 گروپ ہیں سیاسی طور پر، تارڑ اور بھٹی پی ٹی آئی میں مہدی حسن بھٹی، شوکت بھٹی، اب ان کی انیکا بھٹی، باقی سارے چونکہ مرد جو تھے ان کے پر پرچے تھے، ان کو نااہلی کا خطرہ تھا، وہ بھاگے ہوئے تھے، تو انیکا بھٹی نے الیکشن لڑا اور سائرہ افضل تارڑ کو ہرایا۔ اب اس کے بعد جو مہدی حسن بھٹی اور ان کے خاندان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، میں سن کر حیران رہ گیا کہ ان کے جو دفتر ہے، جو ان کا دفتر تھا جو پی ٹی آئی کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس کو سیل کر دیا گیا، اس کا سامان اٹھا کے لے گئی حافظ آباد کی پولیس اور انتظامیہ۔ پھر اس کے بعد ان کے صرف شوکت بھٹی پر 34 پرچے ہیں اور جو مفرور ہیں، باقی سارے گھر چھوڑ کے بھاگے ہوئے۔ پھر ان کے بجلی کے بل کسی کا 10 لاکھ، کسی کا 14 لاکھ، کسی کا 8 لاکھ، کسی کا 7 لاکھ۔ پھر اس کے بعد ان کی جو چاول کی فصل تھی، وہ اسسٹنٹ کمشنر، تحصیلدار اور پولیس آئی اور انہوں نے رکوا دی کہ آپ کٹوائی نہیں کر سکتے۔ پھر اب سنا جا رہا ہے کہ ان کی زمین پر قبضہ ہونے والا ہے۔ پھر سنا جا رہا ہے کہ ادھر سے خبریں آ رہی ہیں کہ شاید ان کا کوئی گھر گرا دیا جائے۔ پھر سنا جا رہا ہے کہ ان کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں گرفتاری کے لیے۔ اور یعنی وہ میٹر جو بجلی کا بل 1 لاکھ 1.5 لاکھ دیتا ہے، تو اس کا 12 لاکھ، 14 لاکھ، اور ایک عجیب سی یعنی فضا۔ اور یہ ملک کے مختلف حصوں میں یہ ابھی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف نے کوئی ڈیل کی ہوتی تو یہ تو نہ ہوتا۔ یعنی مہدی حسن بھٹی جن کے خاندان کو جو میرے علاقے سے ظاہر ہے، سائرہ افضل تارڑ بھی میرے علاقے سے، ان کو بھی میں جانتا ہوں، ان کے والد کون ہیں، ان کی فیملی کون ہے،
اور وہ کب سے سیاست میں آئی, یا کتنی مرتبہ جیتی, کتنی مرتبہ ہاری. اسی طرح مہدی حسن بھٹی, وہ کتنی مرتبہ جیتے, کتنی مرتبہ ہارے. لیکن ان کے خاندان کے ساتھ جو ہو رہا ہے, میرے علاقے کے لوگ بتاتے ہیں, حیرانی ہوتی ہے کہ گھر گرانے تک کی باتیں ہو رہی ہیں, اور زمین پہ قبضہ کرنے تک کی باتیں ہو رہی ہیں, زیادہ بجلی اور گیس کے بل آ رہے ہیں, ٹرانسفارمر اتارنے کی باتیں ہو رہی ہیں, بجلی کاٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں, 34 FIR ہیں, دفتر سیل ہیں. تو یہ اگر کوئی ڈیل ہوتی تو یہ تو نہ ہوتا. اور پھر اگر کوئی ڈیل یا ڈھیل ہوتی تو بشرا بی بی کو کیا ضرورت تھی کہ وہ پشاور ہائی کورٹ جاتی کہ مجھے خطرہ ہے کہ مجھے کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے گا اور کیس میں, تو مجھے حفاظتی ضمانت دی جائے. 14 دن کی ان کو حفاظتی ضمانت ملی ہے. وہ KP میں بیٹھی تھی, وزیر اعلیٰ ہاؤس کی نیکسی میں سنا ہے وہ رہائش پذیر ہیں. تو ان کو کیا خوف تھا؟ خوف یہ تھا کہ وہ اگر KP سے باہر آتی ہیں کوئی کسی تاریخ پر تو ان کے پاس حفاظتی ضمانت ہو. اور یہ خوف کیوں تھا اگر کوئی ڈیل ہوتی تو؟ اسی طرح علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ ہیں. علی امین گنڈا پور اگر جو پہلے عمران خان سے مسلسل مل رہے تھے, ان کو کیا ضرورت تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ آنے کی کہ مجھے عمران خان سے ملنے کی اجازت دی جائے؟ مطلب اجازت نہیں مل رہی تو اسلام آباد ہائی کورٹ آئے. تو اگر کوئی ڈیل یا ڈھیل ہوتی, سیٹلمنٹ ہوتی, تو ان کو کیا ضرورت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آنے کی؟ لیکن وہ سازشی تھیوری ہے نا. خواجہ آصف صاحب کو کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, ایک آدھ تصویر میں نے دیکھی ہے جس میں وہ وزارت دفاع میں بیٹھے ہیں, ورنہ ان کا کام یہی ہے تقریریں کرنا, بیانات دینا. دنیا کا یہ واحد ملک ہے جس میں وزیر زیادہ تر ٹی وی چینلوں پر نظر آتے ہیں, پریس کانفرنسوں میں نظر آتے ہیں, اور ان ایکٹیویٹیز میں نظر آتے ہیں جن کا ملک اور قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہونا. خواجہ آصف صاحب فرما رہے ہیں خیر سے کہ بشرا بی بی کی رہائی اور پشاور روانگی معمول کی کارروائی نہیں ہے. یعنی یہ توقع لگا کے بیٹھے تھے کہ جو ہی نکلیں گے ایک دوبارہ کیس میں گرفتار ہو جائیں, ان کو ٹھنڈ پڑ جائے. اور بڑھ کے مارنا, دھمکیاں دینا, پھر جلسوں سے غائب ہونا علی امین گنڈا پور کی چالیں ہیں. تو بھائی پھر کیا ہے, آپ کے نواز شریف بھی تو کبھی جدہ, کبھی لندن گئے, تو وہ بھی تو چالیں ہی تھی, اور آپ پھر امریکہ گئے ہوئے ہیں. اور بشرا بی بی کا CM ہاؤس انیکسی میں ڈیرے ڈالنا پس پردہ داستان کی نشاندہی ہے. آپ کے تو بال بچے جو ہیں ہاؤس آف شریف کے, وہ وزیر اعظم ہاؤسوں میں, وزیر اعلیٰ ہاؤسوں میں پورے جوتوں سمیت صوفوں پہ بیٹھے ہوتے تھے. دونوں شخصیتیں کسی نورا کشتی اور معافی تلافی کی خبر دیتی ہیں. یہ وہ کھیل ہے چور کی داڑھی میں تنکا. خواجہ صاحب ساری عمر نورا کشتی کرتے رہے, لہٰذا یہ نورا کشتی ان کو ہر طرف نظر آتی ہے. یہ عمران خان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا, سب ورکرز کو بیوقوف بنا رہے ہیں. جی الحمدللہ, جیسے آپ بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب کہ اگر کوئی ڈیل سیٹلمنٹ ہوتی تو بشرا بی بی کو اس پشاور ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ علی امین گنڈا پور کو کیا ضرورت تھی کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ آتے کہ میری عمران خان سے ملاقات کرائی جائے؟ اور جو کچھ باقی ملک میں ہو رہا ہے وہ بھی نہ ہوتا اگر کوئی ڈیل ہوتی. تو ایسی کوئی بات نہیں. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, اور اللہ کرے بہتر ہوں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ خاموشی کسی نئے بحران, کسی نئے طوفان کا پیش خیمہ ہے. اور جب نئے بحران اور نئے طوفان کی بات کریں تو ایک نیا بحران اور نیا طوفان 27ویں یعنی ترمیم کی صورت میں بھی سامنے آ رہا ہے. آدھے وزیر کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں, کوئی 27ویں یعنی ترمیم نہیں آ رہی. آدھے وزیر کہہ رہے ہیں کہ نہیں آ رہی ہے, اس میں MQM کے بھی مطالبات ہیں, ANP کے بھی مطالبات ہیں, اور جو 26ویں یعنی ترمیم میں غلطیاں ہوئی ہیں وہ بھی بہتر کرنا ہے, اور فوجی عدالتوں کا بھی معاملہ اس میں ڈسکس کرنا ہے. ابھی حکومت کوئی پتہ نہیں. بلاول اور شباشی ملے, انہوں نے کہا جی پہلے بتایا گیا کہ آئینی ترمیم 27ویں یعنی ترمیم پر ملے, بعد میں بتایا گیا جی وہ تو ذکر ہی نہیں ہوا. لیکن کہیں نہ کہیں کام ہو رہا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نوک پلک سنواری جا رہی ہے, ابھی حکومت نہیں مان رہی. پتہ نہیں کیوں نہیں مان رہی, لیکن جلدی مان جائے گی. لیکن حکومت یہ ضرور مان رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے 17 جج ہیں سپریم کورٹ میں ریگولر, اور 2 ایڈہاک جج ہیں. جو بڑی کرسی پر چھوٹا یا بونا بیٹھا ہوا تھا نا, قاضی فائز عیسیٰ, وہ 2 ایڈہاک جج وہ لگا کے گیا تھا. تو 19 جج ہیں, اور سنا جا رہا ہے 23 جج کرنے کی حکومت کرے گی. اچھی بات ہے, زیادہ جج ہونے چاہیے, لیکن اس کی آڑ میں ایک اور کام ہو رہا ہے. اگر یہ ہوا تو یہ تو پھر سمجھا جائے گا اسی وجہ سے یہ قانون سازی ہوئی. وہ یہ ہوئی کہ اب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی ہے جو بے اختیار سپریم کورٹ کے بینچ بنائے گی اور کیس لگائے گی. اب سپریم کورٹ کے پاس عدل اور نوٹس کا تو اختیار نہیں ہے. اس کمیٹی میں 3 جج ہیں اب, جسٹس یحییٰ افریدی, جسٹس منصور اور جسٹس منیب. جسٹس منیب اور جسٹس منصور ظاہر ہے اس وقت ایک پیج پہ ہیں. تو حکومت کی خواہش ہے کہ کوئی سپریم کورٹ کی یہ کمیٹی جو کوئی بینچ بنائے یا کیس لگائے, یہ اس میں ہمارے من پسند کے جج بھی ہونے چاہیے. اس لیے ان 3 جو کمیٹی ہے 3 رکنی, اس کو 5 رکنی حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے. سنا جا رہا ہے ایسا ہو رہا ہے. تو اگر وہ کرے گی تو اس میں امین الدین اور جمال مندوقی لائیں گے, جو اب مجھے تو بڑے آنریبل جج لگتے ہیں, لیکن امین الدین وہ ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ کے لاڈلے تھے. اور قاضی فائز عیسیٰ کی حقیقت میں بتا چکا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ جب ابھی چیف جسٹس بنے نہیں تھے تب سے مسلم لیگ کہہ رہی تھی کہ عمر عطا بندیال جائیں گے, قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے تو نواز شریف واپس آئیں گے, گارنٹیوں بھری واپسی, رسک فری واپسی. مطلب قاضی فائز عیسیٰ اس وقت ساری امیدیں وہ تھیں. اور پھر ابھی جب جانے لگے قاضی فائز عیسیٰ تو اس سے 3-4 دن پہلے بلاول بھٹو نے بتایا کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس نہ ہوتے تو ہم 26 یعنی ترمیم منظور نہ کر پاتے. تو نواز شریف اور مسلم لیگ, بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی, اس کے درمیان جو کچھ ہوا قاضی فائز عیسیٰ نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے. تو اپنی کھڑیاں خود ملا لیں. تو سنا جا رہا ہے کہ ججوں کی تعداد بھی بڑھائی جا رہی ہے, اور اس کمیٹی کو جو 3 رکنی ہے 5 رکنی کیا جا رہا ہے.